السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ کرام، کلیکا طریقے آموزشی بازیابی میں روزانہ رکھنے کے چند ریکارڈز کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ایف اے کس طرح سے لینا چاہیے اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ مزید اگر آپ اس سلسلے میں رہنمائی چاہتے ہیں یا کچھ معلومات چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ روزانہ رکھنے کے جو ریکارڈز ہیں وہ روزانہ ڈائری اور اشارے سبق ایک ہی فارمیٹ میں پچھلے دنوں میں نے بنایا تھا۔ بعض تعلقہ جات میں اس طرح سے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ بعض ڈائٹ سے بھی کہا گیا ہے کہ روزانہ ڈائری ایک الگ سے ہو اور اشارے سبق الگ سے لکھا جائے، کیونکہ یہ روزانہ ڈائری ہم روزانہ لکھتے ہیں جبکہ اشارے سبق پہلے سے تیار کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ چند سرگرمیاں بچے گھر سے بنا کے لے آتے ہیں، اس لیے ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ کل بچے کو کیا پڑھنا ہے۔ تو چلیے ان پر ہم مزید مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ روزانہ ڈائری میں ایک طرف تمام وقفے ہوں گے، 8 وقفے روزانہ ہم کرتے ہیں۔ اس میں پہلے وقفے میں آپ کس جماعت کو پڑھاتے ہیں وہ مضمون لکھنا ہے، آموزشی محاصل کا نمبر لکھ دینا ہے۔ واضح رہے کہ آموزشی محاصل کی فہرست ہمارے پاس پہلے سے ہونی چاہیے اور یہ فہرست سالانہ تخمینہ مضامین میں موجود ہوتی ہے۔ اس کا صرف یہاں نمبر ڈال دیں گے، آموزشی محاصل کا نمبر ڈال دیں گے، سرگرمی نمبر ڈالیں گے، اور اس آموزشی محاصل میں آپ کون سی سرگرمی اس وقفے میں کرتے ہیں وہ سرگرمی لکھیں گے۔ اگر آپ خود سے سرگرمی کوئی تیار کر رہے ہیں تو آموزشی محاصل کا نمبر لکھیں گے، سرگرمی نمبر نہیں لکھیں گے، اور آپ سے کی گئی سرگرمی یہاں پر لکھ دیں گے۔ واضح رہے کہ یہ کتابیں پورے کرناٹک کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی ہیں۔ ایسی سرگرمیاں جو مخصوص علاقے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو آپ تبدیل کر کے اپنے علاقے کے لیے مناسبت رکھنے والی سرگرمیاں بنائیے۔ مثال کے طور پر غذائی اشیاء کی فہرستیں کتاب پر دی گئی ہیں۔ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کی غذاؤں کے بارے میں کتاب میں نہیں دیا گیا ہے، تو جب غذاؤں کی فہرست بنے گی تو بچوں سے کہیے کہ اپنے علاقے میں کون سی سرگرمیاں، کون سی غذائیں استعمال کرتی ہیں، ان غذاؤں کی فہرست بنائیے اور سرگرمی آپ اسی طرح سے ڈیزائن کر کے یہاں پر لکھ دیجیے۔ ایک جملے میں آپ کو لکھنا ہے، ایک وقفے کے لیے ایک جملے میں آپ کو لکھ دینا ہے کہ کون سی سرگرمی آپ کر رہے ہیں۔ یہاں مزید تفصیلات لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ آخر کے 2 پیریڈ کسی کلاس کو نہیں پڑھا رہے ہیں بلکہ کوئی پروگرام ہے تمہارے اسکول میں، تو وہاں کوئی جماعت نہ لکھیں گے، مضمون نہ لکھیں گے، اور یہاں سیدھے آپ لکھ دیں گے کہ ان 2 وقفوں میں آپ نے کیا کیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے ان 8 وقفوں میں ہم نے کیا کیا اور ہم کس طرح سے یہ دن گزارے۔ اور اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ روزانہ ڈائری صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے کام کی عکاسی کرتی ہے۔ بالخصوص ہیڈ ماسٹرز ہیں، ان کی جو دوسرے کام ہوں گے، تو آپ اگر کسی کام کے لیے مثال کے طور پر ایک 2 پیریڈ آپ کتابیں تقسیم کرتے ہیں تو آپ ضرور لکھیے کہ ان 2 پیریڈوں میں میں نے کتابیں تقسیم کی۔ آپ آدھا دن ہیڈ ماسٹر میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں تو روزانہ ڈائری میں آپ لکھیے کہ 5 6 7 یہ پیریڈ میں میٹنگ میں تھا۔ تو اس طرح سے جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کی ایک واضح تصویر اس سے سامنے آنی چاہیے۔ دوسرا جو اہم داخلہ ہے ہمیں رکھنا ہے وہ اشارے سبق۔ یہ اشارے سبق بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ جو فارمیٹس سی آر پیز کے پاس، بی آر پیز کے پاس اور ڈائٹ کے لیکچروں کے پاس ہے، اس فارمیٹ میں کلیئر دیا گیا ہے کہ آج کے دن جو تاریخ آپ یہاں پر ڈالیں گے اس تاریخ میں آپ نے کون سی جماعت کو کون سا مضمون پڑھایا اور اس مضمون میں کون سا آموزشی محاصل آپ پڑھا رہے ہیں اور اس آموزشی محاصل کا نمبر کیا ہے۔ اسی طرح کون سی سرگرمی آپ کرا رہے ہیں اور اس سرگرمی کا نمبر کیا ہے۔ یہاں بھی آپ وہی چیز ذہن میں رکھیں گے کہ دی گئی سرگرمی اگر آپ کے علاقے سے مناسبت رکھتی ہے تو وہی کیجیے، اگر دوسری سرگرمی کرتے ہیں تو وہ سرگرمی آپ یہاں پر لکھ دیجیے۔ میں ایک بار پھر اس اشارے سبق کو لکھتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یونٹ کا نام یہاں پر آپ لکھ دیں گے، یونٹ میں کون سا آموزشی محاصل آپ پڑھا رہے اس کا نمبر لکھیں گے اور وہ آموزشی محاصل بھی لکھیں گے۔ اس آموزشی محاصل میں آنے والی تمام سرگرمیوں کے نمبر ڈال کے ان تمام سرگرمیوں کو آپ یہاں پر لکھیں گے اور ان کے لیے درکار تعلیمی وسائل بھی آپ لکھیں گے اور کیا طریقہ تدریس ہوگا آپ کا مختصراً یہاں پر لکھیں گے۔
पीरियड खत्म होने के बाद आप खुद का मुहासबा करेंगे कि कैसी रही ये सरगर्मी, और जो सरगर्मी आप जिस दिन करते हैं उसकी तारीख लिखेंगे। ये अगर आप एक सरगर्मी लिखने के लिए 2-3 कतारें में इस्तेमाल करते हैं तो तारीख एक जगह आप डाल दीजिए। ज़हन में रहे कि इस फॉर्मेट को आप इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको रजिस्टर में भी लिख सकते हैं। उस वक्त आसानी ये होगी कि आप एक आमोदिशी महासिल नंबर 1, यहाँ पर आपने आमोदिशी महासिल लिखा, उसमें एक 10 सरगर्मियां हैं, वो तमाम सरगर्मियां एक के नीचे एक लिख देते हैं। इसके अलावा आप मजीद सरगर्मियां और करना चाहते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर उसके लिए दरकार तालीमी वसाइल है, उसको क्या तरीके तदरीस से आप इख्तियार करेंगे, फिर खुद का मुहासबा, और हर सरगर्मी, जो सरगर्मी जिस दिन होती है उसकी तारीख यहाँ पर आप डालते चले जाइए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी के साथ किया जाने वाला है। हमारे पास इस तरह इशारा सबक लिखने से कल हमें क्या करना चाहिए इसकी एक झलक हमारे पास रहती है और मुनासिब तरीके से हम बच्चों को काम दे सकते हैं। यहाँ आमोज़िशी बाज़ियाबी सालाना तख़मीना, ये सालाना तख़मीना आप खुद कर लीजिए। एक मज़मून के लिए 1-2 सफ़हात इसके काफ़ी हो जाएँगे। माह लिखिए, आमोज़िशी महासिल नंबर और वो आमोज़िशी महासिल किस महीने में उसको पढ़ाना है। आपको ये माह तय करने में बहुत आसानी इसलिए भी होगी कि कहा जा चुका है कि हर एफए के लिए 25% आमोज़िशी महासिल आपको इख्तियार करनी है। अभी जून जुलाई में मुमकिन है कि बारिश की वजह से 20% होकर काफ़ी है, उतना ही लिख दीजिए आप। कौन से महीने में कौन सा पढ़ाना है। आमोज़िशी महासिल लिखिए। निसाब की तकमील आपने उस महीने की कब की, उसकी तारीख डाल दीजिए। अगर आप डिले हो रहे हैं तब भी आप किस दिन खत्म की वही तारीख डाल दीजिए, और उसको ताखिर होने के लिए या मुकम्मल न होने की क्या वजूहात हैं लिख दीजिए, अपनी दस्तखत कर दीजिए। बहुत आसानी के साथ ये तीनों फॉर्मेट्स हम रख सकते हैं और यकीनन हमें रखना भी चाहिए ताकि हमारे काम की एक झलक हमारे सामने रहे, और उसके अलावा हमने जो कुछ किया है काम वो अफसरान को बता भी सकें। मैं समझता हूँ कि ये रोज़ाना रखे जाने वाले जो 3 अहम तरीन रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में तफ़हीम हो गई होगी। इसी के अंग्रेज़ी फॉर्मेट्स भी हैं, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ है डेली डायरी, इसको उर्दू स्कूलों को अलग से रखने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता इंग्लिश मज़मून का लेसन प्लान आप इस तरह से रख सकते हैं, यूनिट है या थीम है, लर्निंग आउटकम नंबर, लर्निंग आउटकम, एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर, एक्टिविटी, टीचिंग एड क्या है, टीचिंग प्रोसेस आपका किस तरह का है, सेल्फ इवैल्यूएशन और डेट यहाँ पर आप डालते चले जाते हैं। इसी तरह से आपका लर्निंग रिकवरी का ईयर प्लान भी रखना है, बिल्कुल उसी तरह से है। आप लर्निंग आउटकम है वो किस महीने में पढ़ाने आप जा रहे हैं उसको लिखेंगे, लर्निंग आउटकम है, डेट ऑफ कंप्लीशन है, रीज़न फॉर नॉट कंप्लीटेड है, उसके बाद सिग्नेचर है, आप मुकम्मल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, किसी सवाल के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल अलीम एजुकेशन को भी आप सब्सक्राइब करके मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।